بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج۔ دوستان عزیز، ماہ رمضان کی آج یہ پہلی رمضان کی شب ہے، اور پہلی رمضان کی شب میں جیسے ہی رمضان آیا کرتے تھے تو امام زین العابدین علیہ السلام دعائے استقبال ماہ رمضان پڑھا کرتے تھے، جو کہ صحیفہ کاملہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں سے منسوب ہے، اس میں موجود ہیں۔ آپ تمام دوست اس سے پڑھ سکتے ہیں دعا استقبال ماہ رمضان کی، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چونکہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، ہمارے پاس آیا ہے اور جس طرح سے ہم کسی بزرگ کے استقبال کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں رمضان کا بھی استقبال کرنا چاہیے تاکہ اس کی خیر و برکت سے ہم فیض یاب ہو سکیں۔ تو جن دوستوں کے پاس دعائے استقبال ماہ رمضان اویلیبل نہیں ہے، میں اس ویڈیو میں جو ترجمہ ہے دعا استقبال ماہ رمضان کی وہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، تاکہ جن کے پاس نہیں ہے وہ اس ویڈیو سے بھی جو ہیں استفادہ کر کے سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لإحسانہ من الشاکرین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہو، اور ہمیں اس شکر کے بدلے میں نیکوکاروں کا اجر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا، اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا، اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچ سکے۔ ایسی ہم جسے وہ قبول فرمائے، جس کی وجہ سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز اور روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو آشکار کیا۔ ان فریوا عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دے اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھی اس مہینے میں حرام کر دی، اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا۔ ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا۔ خدائے بزرگ و برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے متعینہ وقت سے آگے بڑھایا جائے، اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اسے مؤخر کر دیا جائے۔ پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو 1000 مہینے کی راتوں پر فضیلت دی، جو اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و برقرار ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانے، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانے، اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیے ہیں اجتناب کرے، اور اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہو ہماری اعانت فرما، تاکہ ہم نہ بیہودہ باتوں کی طرف کان لگائے، نہ فضول چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہیں اٹھائے، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے، نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کرے، نہ تیرے حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی کو ہمارے شکم قبول کرے، نہ تیرے بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں، صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائے جو تیرے ثواب سے قریب کرے، اور صرف ان کاموں کو انجام دے جو تیرے عذاب سے بچا لے جائے۔ پھر ان تمام اعمال کو ریاکاروں کی ریاکاری، شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک کر دے، اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کرے، تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما
اور ہمیں اس میں نمازهای پنجگانہ کے اوقات سے ان حدود کے ساتھ جو تو نے معین کیے ہیں، اور ان واجبات کے ساتھ جو تو نے عائد کیے ہیں، اور ان آداب کے ساتھ جو تو نے قرار دیے ہیں، اور ان لمحات کے ساتھ جو تو نے مقرر کیے ہیں آگاہ فرما، اور ہمیں ان نمازوں میں ان لوگوں کے مرتبے پر فائز فرما جو ان نمازوں کے درجات عالیہ سے حاصل کرنے والے، ان کے واجبات کی نگہداشت کرنے والے، اور انہیں ان کے اوقات میں اسی طریقے پر جو تیرے عبد خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع و سجود اور ان کے تمام فضیلت و برتری کے پہلوؤں میں جاری کیا تھا، کامل اور پوری پاکیزگی اور نمایاں مکمل خشوع و فروتنی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ اور ہمیں اس مہینے میں توفیق دے کہ نیکی و احسان کے ذریعے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور انعام و بخشش سے اور ہمسایوں کی خبر گیری کرے، اپنے اموال مظلوموں سے پاک و صاف کرے، اپنے اموال کو مظلوموں سے پاک و صاف کرے، اور زکوٰۃ دے کر انہیں پاکیزہ و طیب بنا لے، اور یہ کہ جو ہم سے علیحدگی اختیار کرے اس کی طرف دست مصالحت بڑھائے، جو ہم پر ظلم کرے اس سے انصاف برتے، جو ہم سے دشمنی کرے اس سے صلح و صفائی کرے، سوائے اس کے جس سے تیری خاطر دشمنی کی گئی ہو، کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جسے ہم دوست نہیں رکھ سکتے، ایسا گروہ کا فرد ہے جس سے ہم صاف نہیں ہو سکتے، اور ہمیں اس مہینے میں ایسے پاک و پاکیزہ اعمال کے وسیلے سے تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور اثر نو برائیوں کے ارتکاب سے بچا لے جائے، یہاں تک کہ فرشتے تیری بارگاہ میں جو نامہ اعمال پیش کرے وہ ہماری ہر قسم کی اطاعتوں اور ہر نوع کی عبادت کے مقابلے میں سبک ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس مہینے کے حق و حرمت اور نیز ان لوگوں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جنہوں نے اس مہینے میں شروع سے لے کر اس کے ختم ہونے تک تیری عبادت کی ہو، وہ مقرب بارگاہ فرشتہ ہو یا نبی یا مرسل یا کوئی مرد صالح و برگزیدہ، کہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے، اور جس عزت و کرامت کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے اس کا ہمیں اہل بنا، اور جو انتہائی اطاعت کرنے والوں کے لیے تو نے اجر مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی مقرر فرما، اور اب ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے بلند ترین مرتبے کا استحقاق پیدا کیا۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس چیز سے بچائے، خدایا ہمیں اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہم توحید میں کچ اندیشی، تیری تمجید و بزرگی میں کوتاہی، تیرے دین میں شک، تیرے راستے سے بے راہ روی، تیری حرمت سے لاپرواہی کرے، اور تیرے دشمن شیطان مردود سے فریب خوردگی کا شکار ہو۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جب اس مہینے کی راتوں میں ہر رات تیرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں تیرا عفو و کرم آزاد کرتا ہے یا تیری بخشش و درگزر انہیں بخش دیتی ہے، تو ہمیں بھی انہی بندوں میں داخل کر، اس مہینے کے بہترین اہل و اصحاب میں قرار دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کے چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی محو کر دے، اور اس کے دن جب ختم ہونے پر آئے تو ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور کر دے، تاکہ یہ مہینہ اس طرح سے تمام ہو کہ تو ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری کر چکا ہو۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے میں اگر ہم حق سے منہ موڑے تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے، کجروی اختیار کرے تو ہماری اصلاح و درستگی فرما، اگر تیرا دشمن شیطان ہمارے گرد احاطہ کرے تو اس کے پنجے سے چھڑا لے۔ بار الہ، اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں سے جو تیرے لیے بجائے لائی گئی ہو بھر دے، اور اس کے لمحات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے، اور اس کے دنوں میں روزہ رکھنے، اس کی راتوں میں نمازیں پڑھنے، تیرے حضور گڑ گڑانے، تیرے سامنے عجز و الحاح کرنے، تیرے روبرو ذلت و خواری کا مظاہرہ کرنے،
اور ان سب میں ہماری مدد فرما تاکہ اس کے دن ہمارے خلاف غفلت کی اور اس کی راتیں ہمارے خلاف کوتاہی اور تقصیر کی گواہی نہ دے۔ اے اللہ، تمام مہینوں اور دنوں میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایسا ہی قرار دے۔ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو فردوس بری کی زندگی کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہوں گے، اور وہ کہ جو کچھ وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں دیتے ہیں۔ پھر بھی ان کے دلوں کو یہ کٹکا لگا رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور ان لوگوں میں سے جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی تو وہ لوگ ہیں جو بلائیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہر وقت، ہر گھڑی، ہر حال میں اس قدر رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر نازل کی ہو، اور ان سب رحمتوں سے دگنی چگنی کہ جیسے تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے۔ بے شک تو جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد۔